ربیع الاول میں کسی بھی 3 دن کا وظیفہ دے رہا ہوں. یہ آپ نے پہلے ربیع الاول سے لے کر آخری ربیع الاول تک جب بھی آپ کو موقع ملے صرف 3 دن مسلسل یہ وظیفہ پڑھیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی مراد ہوگی پوری ہو جائے گی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی. ربیع الاول کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے، یہ وہی مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے واپس تشریف لے گئے، پردہ کر گئے دنیا سے. ربیع الاول وہی مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. تو یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک خصوصی وظیفہ جو بہت آسان وظیفہ ہے، صرف 3 دن کا وظیفہ ہے. ہمیں اپنے بہت بڑے بڑے اساتذہ کرام، بہت بڑے بڑے مشائخ سے وظیفہ ملا ہے. اجازت کے ساتھ آپ کو بھی اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں. آپ نے اس پر تجربہ کرنا ہے صرف 3 دن ربیع الاول میں، اور وہ بھی انشاءاللہ العزیز میرے خیال میں 25-30 منٹ لگیں گے، زیادہ نہیں لگیں گے. تو 25-30 منٹ 3 دن کا وظیفہ پڑھنا ہے تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ کچھ اوپر لگے گا. پورے مہینے میں آپ نے ایک بار 3 دن کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر مزے اڑانا ہے. جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی. تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں. اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائیو بہنوں، آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سے کام ایسے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اسی مہینے میں، دنیا سے تشریف لے گئے اسی مہینے میں، مدینہ منورہ تشریف لائے اسی مہینے میں. بہت بابرکت مہینہ ہے. تو ہمیں اپنے مشائخ نے ایک وظیفہ دیا ہے اس ربیع الاول کے پورے مہینے میں صرف 3 دن، اور وہ بھی کسی بھی 3 دن. یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول یا پہلی ربیع الاول، نہیں، کسی بھی 3 دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ کا بیڑا پار ہونا ہے. آپ نے زندگی میں بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے جو آج تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی. چلو ایک مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھیں. آپ جب بھی ربیع الاول آتا ہے تو 3 دن کا وظیفہ ضرور پڑھا کریں. انشاءاللہ العزیز پورا سال تو کیا، پوری زندگی خوشیوں والی زندگی ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں. اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے. ہاں، جو زندگی کے 4 اصول ہیں، اس کے بغیر آپ کا کوئی دعا نہ قبول ہوگا، نہ عبادت قبول ہوگا، نہ آپ کا وظیفہ قبول ہوگا. وہ 4 شرائط اپنے میں موجود ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا وظیفہ رد ہو جائے. وہ 4 اصول ہیں زندگی کے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے. 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا تو وظیفہ کیا کام کرے گا؟ آپ مجھے بتا دیں. انصاف آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. جو 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہوئی ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. تو ایک بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا، وظائف پڑھ رہا ہے. انصاف کی بات ہے. اس کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ اللہ کو تو ناراض کر رہے ہیں. بغیر اللہ کے کوئی ہے جو اس کا وظیفہ قبول فرمائے، اس کی دعا قبول فرمائے؟ کوئی بھی نہیں. تو نماز پڑھا کریں 5 وقت. دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ پہلے وظیفے کا طریقہ سیکھ لیں. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں میرے بہت سے وظائف پڑھے کوئی کام نہیں کرتا. تو آپ کو ڈرائیونگ بھی جب تک آپ نے نہیں سیکھا ہوگا، آپ روڈ پہ جا سکتے ہیں، آپ سفر کر سکتے ہیں گاڑی میں خود. جب تک ڈرائیونگ نہیں سیکھا، آپ نے وظیفے کا طریقہ سیکھا ہے، اجازت کا طریقہ سیکھا ہے. یہ نہیں کہ بس میں نے اجازت دے دی چلو پڑھو، بس ٹکٹ مل گیا. اس سے اجازت کبھی بھی نہیں ملے گی. اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ 4 شرائط آپ میں موجود ہوں.
نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، اس کا وظیفہ، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ رزق حلال کی طلب کریں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو گے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف، انشاءاللہ العزیز آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اگر آپ نے ان 4 شرائط کے مطابق وظیفہ پڑھا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت 11 بار پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 11 بار سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں، اور جب نماز سے فارغ ہوں تو 100 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو۔ خواہ آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں، خواہ مختصر درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الأمی، آپ جو بھی درود آپ کو یاد ہو 100 بار پڑھیں۔ اس کے بعد جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ آپ کو پتہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فرمایا گیا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس خزانے کو، اس وظیفے کو 500 بار پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار۔ اس کے بعد پھر 100 بار درود شریف پڑھیں، اور 100 بار درود شریف کے بعد خوب گڑ گڑا کر، رو رو کر، عاجزی کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز 3 دن اس کا آخری حد ہے، پہلے ہی دن آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، لیکن پھر بھی آپ نے 3 دن تک مسلسل یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے کمالات، اس کے کرامات، اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور پھر مجھے انشاءاللہ واٹس ایپ پہ خوشخبری دیں گے کہ میرے وظیفے نے، 3 دن کے وظیفے نے وہ کام، وہ ناممکن حاجت جو آج تک پوری نہیں ہو رہی تھی، 3 دن کے وظیفے سے الحمدللہ پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔